الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا. تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے. سب سے آخر میں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ تام اور مکمل فرمایا. اس کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، انبیاء کرام کے اندر جب بھی کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف لاتا تو پچھلے پیغمبر کا دین منسوخ ہو جاتا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے جو کمالات عطا فرمائے تھے، جن اعزازات سے نوازا تھا، جن اوصاف سے نوازا تھا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر جمع فرما دیے. پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. اللہ رب العزت نے کمالات کیسے عطا فرمائے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب جنت سے زمین پر بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی کے اندر جب اللہ کا گھر بنانا چاہا، جب بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، میرے رب نے آدم علیہ السلام کو جنت کا ایک پتھر عطا فرمایا. میرے آدم، اس پتھر کو بیت اللہ کے کونے کے اندر نصب کر دو. حضرت آدم علیہ السلام نے اس پتھر کو بیت اللہ کے ایک کونے کے اندر نصب کر دیا. آج ہم اس پتھر کو حجر اسود کے نام سے جانتے اور یاد کرتے ہیں. بڑے کمال اور اعزاز کی بات ہے جب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ غور کرتا ہوں تو مجھے اس سے بڑا کمال نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ کی سرزمین پر جب اللہ رب العزت کا گھر بنانا چاہا، جب مسجد نبی کی تعمیر کی، میرے اللہ نے اپنے محبوب کو جنت کا چھوٹا سا پتھر عطا نہیں فرمایا
بلکہ پورا کا پورا ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا عطا فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین ممبری و بین حجرتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور حجرے کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے یہ ساری کی ساری جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آج ہم بیت اللہ کے اندر جو جنت کا پتھر نصب ہے، جب وہاں پہ نظر دوڑاتے ہیں تو لوگ لڑتے جھگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے کبھی اسے دھکا دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی اور کو دھکا دے رہے ہوتے ہیں، اور جب ریاض الجنہ جگہ پہ جانے کی کوشش کرتی ہیں تو اس وقت بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے کے اندر بیت اللہ کے پاس بھی یہ منظر دیکھا، اور اللہ نے ان آنکھوں کے ساتھ ریاض الجنہ کے اوپر بھی یہ منظر دکھایا۔ لوگ وہاں بھی لڑ رہے تھے، وہاں بھی سبقت لے جا رہے تھے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ بیت اللہ کے اندر جنت کا چھوٹا سا پتھر ہے اور مسجد نبوی کے اندر جنت کا پورا ٹکڑا ہے۔ جب بندہ ریاض الجنہ جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، نفل ادا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو بندہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ایک دعا یہ بھی کرتا ہے، میرے اللہ جب تو نے دنیا کے اندر جنت کے ٹکڑے پہ پہنچا دیا، اب تو مجھے قیامت کے دن اصلی جنت سے محروم نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈلوا دیا۔ اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام 40 دن رہے، لیکن آگ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نہ جلا سکی۔ بہت بڑا کمال کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ جب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آمینہ کی لال کی حیات طیبہ پہ غور کرتا ہوں تو مجھے اس سے بڑا کمال نظر آتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر کچھ مہمان تشریف لائے۔ آپ نے کھانا سامنے رکھا۔ جب مہمان کھانا کھا کے فارغ ہو گئے، آپ نے ہاتھ صاف کرنے کے لیے جس طرح آج کے زمانے کے اندر ٹیشو پیش کیا جاتا ہے، اس زمانے کے اندر کپڑا تولیہ پیش کیا جاتا تھا۔ خادم تولیہ کپڑا لے کے آیا، جب مہمانوں کو پیش کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اس تولیے کے اوپر تھوڑی سی میل لگی ہوئی تھی۔ آپ نے خادم کے چہرے کی طرف جلال کے انداز میں فرمایا، میرے بھائی مہمان کو گندا تولیہ پیش کیا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ صاف ستھرا چمکتا ہوا کپڑا پیش کیا جاتا ہے۔ جا اس تولیہ کو صاف کر کے لے آ۔ وہ خادم دوڑتا ہوا چلا گیا اور چند ہی لمحوں کے اندر وہی تولیہ صاف ستھرا چمکتا ہوا لے کے حاضر ہو گیا، مہمانوں کو پیش کیا۔ مہمانوں نے ہاتھ صاف کر لیے، لیکن تھے بڑے حیران۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حیرانگی کو سمجھ گئے، فرمانے لگے حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ایک مرتبہ اسی گھر کے اندر دو جہاں کے سردار، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے آپ کو کھانا کھلایا، کھانے سے فراغت پر میں نے مبارک ہاتھ صاف کرنے کے لیے آپ کو یہی تولیہ پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اس تولیے کے ساتھ صاف کیے۔ آپ کے ہاتھ لگنے کی برکت یہ ہے کہ جب بھی تھوڑی سی میل اس تولیے کے اوپر آتی ہے، ہم اس تولیے کو پانی کے ساتھ نہیں دھوتے، صابن صرف نہیں لگاتے، برش نہیں لگاتے، بلکہ اس تولیے کو پکڑ کر تھوڑی دیر کے لیے ہم تنور کی آگ میں لٹکا دیتے ہیں۔ وہ آگ میل کچیل تو کھا جاتی ہے لیکن اس تولیے کو نہیں جلاتی، چونکہ اس تولیے کو میرے محبوب کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھا دوڑتا ہوا آیا، شاہ صاحب ایک عیسائی نے دلی کے چوک کے اوپر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو چیلنج کیا ہے، مسلمانوں کو للکارا ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چیلنج کس چیز کا؟ شاہ صاحب اس کے ہاتھ کے اندر انجیل ہے، اس نے دلی کے چوک کے اندر آگ جلائی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہیں، مسلمانوں اگر تمہارا قرآن سچا ہے، اگر تمہاری کتاب سچی ہے، تم اپنا قرآن آگ کے اندر ڈالو۔
میں اپنی کتاب انجیل ڈالتا ہوں، جس کی کتاب سچی ہوگی وہ بچ جائے گی، وہ حق پہ ہوگا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس اسی چیز کا چیلنج کیا ہے؟ جی حضرت بہت بڑا چیلنج کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سواری کے اوپر سوار ہوئے اور سواری کو تیز دوڑانا شروع کر دیا۔ دلی کے چوک کے اندر پہنچے، وہ عیسائی مسلمانوں کو چیلنج کر رہا تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے بھائی، میں تیری کتاب انجیل کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں اس کتاب کو بھی مانتا ہوں جس پیغمبر کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، میں تو اس پیغمبر کے اوپر بھی ایمان لے کے آتا ہوں، میں تو اس پیغمبر کو بھی مانتا ہوں۔ ہم کتابوں کو آگ کے اندر نہیں ڈالتے بلکہ اپنے جسم کو آگ کے اندر ڈالتے ہیں۔ تو بھی چھلانگ لگا، میں بھی آگ کے اندر چھلانگ لگاتا ہوں۔ جس کا دین سچا ہوگا اللہ اسے بچا لیں گے، وہ حق پہ ہوگا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا میں اکیلا چھلانگ نہیں لگاتا بلکہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر چھلانگ لگاؤں گا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عیسائی کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اندر لیا، آگ کے اندر چلے گئے۔ آگ نے نہ مسلمانوں کے سردار کے جسم کو جلایا نہ عیسائی کے جسم کو جلایا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میرے دل کے اندر تو تیرے محبوب کی محبت موجود ہے، اللہ میرے دل کے اندر تیرے محبوب کا کلمہ موجود ہے، اللہ تو نے تو مجھے بچانا تھا، آخر یہ عیسائی کیوں بچ گیا؟ تیرے پیغمبر کے اوپر ایمان بھی نہیں لاتا۔ میرے اللہ نے شاہ صاحب کے دل میں الہام فرمایا میرے بندے، جس بندے کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے اندر ہو میں اس کا جسم کیسے جلا سکتا ہوں؟ اگر کوئی بندہ کسی سید کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے دیتا ہے دنیا کی آگ اس کو نہیں جلاتی۔ اگر آج کے اس پرفتن دور کے اندر کوئی بندہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی آگ سے بھی بچائیں گے اور قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی بچائیں گے۔ ہم تو ان اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، ان پیروں کو ماننے والے ہیں جن کی زندگیوں کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت تھی، جن کی زندگیوں کے اندر نبی علیہ السلام کا ایسا سچا عشق تھا جو نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنی زندگیوں کے اندر لانے والے تھے۔ لاہور کی سرزمین کے اوپر ایک اللہ والے مدفون ہے جس کو دنیا داتا کے نام سے جانتی ہے، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، تمام کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے، کشتی کے اندر چند اوباش لڑکے بھی تھے، آپ نے سر کا تازہ حلق کروایا ہوا تھا، سر کے اوپر ایک بال بھی نہیں تھا، آپ نے سر سے ٹوپی اتار کے جیب کے اندر رکھی اور مراقبے کی حالت کے اندر بیٹھ گئے، ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ایک نوجوان حضرت کے پاس آیا، آپ کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، سر نرم و ملائم تھا۔ دوسرے نوجوان سے کہا بھائی قریب آ جا، ذرا سر تو آ کے دیکھ۔ جب دوسرا نوجوان قریب آیا، شرارتی قسم کا تھا، اس نے حضرت کے سر کے اوپر ہلکا سا تھپڑ رسید کر دیا، حتیٰ کہ پوری کشتی کے اندر بدتمیزی کا طوفان برپا ہو گیا۔ جب ایک اللہ والے کا مذاق اڑایا گیا، اللہ والے کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اللہ نے اپنے پیارے کے دل میں الہام فرمایا میرے بندے اگر تو چاہے میں اس کشتی کو الٹ دیتا ہوں، ان تمام لوگوں کو پانی میں غرق کر دیتا ہوں۔ جب میرے رب نے پیارے کے دل میں الہام فرمایا، پیارے نے اسی وقت ذکر سے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ اگر تو آج کشتی کو الٹنا چاہتا ہے ان نوجوانوں کے دل کی کشتی کو الٹ دے، اللہ ان سب نوجوانوں کو نیک بنا دے۔ ایک اللہ والے کی زبان سے نکلنے والی دعا تھی، وہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے۔ کشتی کے اندر جتنے بھی مسافر تھے اللہ نے سب کو مرنے سے پہلے اولیاء کی صف میں شامل فرما لیا۔ تو میں بات کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے کمالات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا کمال ہے، میرے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر کے اندر اولاد عطا فرمائی جسے دنیا اسماعیل ذبیح اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ اسماعیل چھوٹا بچہ تھا، والد کو بڑھاپے کی عمر کے اندر یہ اولاد کی نعمت ملی تھی۔ میرے اللہ نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ میں آج دیکھنا چاہتا ہوں تیرے دل کے اندر میری محبت ہے یا اولاد کی محبت ہے۔ ابراہیم اگر تو اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اپنے رب سے پیار کرتا ہے تو اپنی بیوی اور اس شیر خوار بچے کو مکہ کی سنگلاخ وادی کے اندر چھوڑ دے جہاں پہ پانی کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں پہ سبزہ نظر نہیں آتا،
جہاں پہ کوئی درندہ اور جانور نظر نہیں آتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ مجھے تو اولاد سے بڑھ کر تو محبوب ہے، اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو اسماعیل کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے، اللہ جب تو حکم دے گا خواب کے اندر میں تو تیرے حکم کے اوپر مینا کے میدان میں اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام گھر والوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اما ہاجرہ کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا ختم ہو گیا، چھاتی دودھ سے خشک ہو چکی تھی، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، اما ہاجرہ نے پانی تلاش کیا مل نہ سکا، بچہ چھوٹا تھا، بچے کو شدت کی پیاس لگی، جب ماں نے بچے کو پیاس کی حالت میں دیکھا تو ماں بچے کو دیکھ نہ سکی، ماں نے بچے کو زمین کے اوپر لٹایا اور ماں پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی کی طرف چلی جاتی ہے، ماں نے پانی تلاش کیا مگر ماں کو پانی مل نہ سکا، یہ ماں پانی کی تلاش میں مروہ کی طرف جاتی ہے، دوڑ لگاتے ہوئے جاتی ہے، ماں کو پانی مل نہ سکا، یہ ماں ان دو پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگاتی ہے، دوڑتی ہے، جب ماں دوڑ کر بچے کے پاس پہنچتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اللہ کو ماں کا بھاگنا دوڑنا اتنا پسند آیا، بیٹے کی پاؤں کی ایڑیوں کی جگہ سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، آج ہم اس چشمے کو آب زمزم کے نام سے جانتے اور یاد کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو میں کئی اسباق دے دیتا ہوں، ایک سبق ایک نکتہ، اگر ماں بچے کے لیے پانی کی تلاش میں 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگاتی ہے تو اللہ کو بھاگنا دوڑنا اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس ماں کی بھاگ اور دوڑ کو حج اور عمرے کا رکن بنا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے میرے بندو، انبیاء کی جماعت، صحابہ کی جماعت، اولیاء اللہ کی جماعت، محدثین، مفسرین، فقہا، جب تک تم یہاں پہ دوڑ نہیں لگاؤ گے نہ تمہارا حج مکمل ہو سکتا ہے، نہ تمہارا عمرہ مکمل ہو سکتا ہے۔ اگر ماں دوڑ لگاتے پانی کی تلاش میں، اللہ قبولیت کے ساتھ مالا مال فرماتے ہیں۔ اگر آج کے اس پرفتن دور کے اندر سفید بالوں والا بوڑھا اپنے گھر کے اندر بیٹے سے کہتے بیٹا مجھے پانی کا گلاس تو پلا دو، اگر یہ بیٹا دوڑتے ہوئے جاتا ہے اور بوڑھے والد کے لیے گرم پانی لے کے آتا ہے یا گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈا مشروب لے کے آتا ہے اور اپنے بوڑھے والد کو بوڑھی والدہ کو پلاتا ہے، تو کہ اللہ اس نوجوان کی محنتوں کو ضائع فرمائیں گے؟ اللہ اس نوجوان کو دنیا کے اندر بے سہارا فرمائیں گے؟ نہیں، یہ نوجوان والد کی خدمت کر کے دیکھے، اللہ اس نوجوان کو دنیا کے اندر وہ عزتیں نصیب فرماتی ہیں کہ ان عزتوں کی وجہ سے دنیا والوں کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بوڑھے والدین گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، بوڑھے والدین کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نوجوان کے پاس خدمت کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ جب بوڑھا والد صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کر کے گھر کے اندر پہنچتا ہے، والد کا پورا جسم تھکاوٹ سے چور چور ہوتا ہے، یہ بوڑھا والد اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، بیٹا میرے جسم کی مٹھی چاپی تو کر لو۔ بیٹا آگے سے جواب دیتے ابو میرے پاس مٹھی چاپی کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ابو میں نے تو دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے جانا ہے، ابو میں نے فلاں دوست کے گھر کے اندر جانا ہے۔ اس وقت یہ نوجوان خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ والدین کی خدمت کر کے قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ نوجوان لڑکے کے پاس تو وقت نہیں ہوتا، البتہ گھر کے اندر ایک جوان بیٹی ہوتی ہے، وہ بیٹی آگے بڑھ کے کہتی ہے ابو میں آپ کے جسم کی مٹھی چاپی کر لیتی ہوں۔ وہ نوجوان بہن، نوجوان بیٹی کبھی والد کی ٹانگوں کو دبا دیتی ہے، کبھی سر کو دباتی ہے، کبھی بازو کو دباتی ہے۔ اس وقت والد کی زبان سے دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ میری اس بیٹی نے خدمت کر کے خدمت کا حق ادا کر دیا، اللہ تو میری بیٹی کے مستقبل کو روشن فرما دے۔ والدین کی خدمت ضرور کیا کریں۔ اور اما حاجرہ سلام اللہ علیہ کے واقعے کے اندر ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلی، صفا مروہ پہاڑی کے درمیان عورت دوڑی تھی یا مرد نے دوڑ لگائی تھی؟ جی عورت۔ اب حق تو یہ بنتا ہے اللہ تعالی اس امت کی عورتوں سے فرماتے کہ تمہاری والدہ نے دوڑ لگائی تھی لہذا تم دوڑ لگاؤ، لیکن عورتیں وہاں پہ دوڑ نہیں لگاتی، شریعت نے منع کر دی یہاں پہ تم نے دوڑ نہیں لگانی، مردوں کو دوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو خواتین کے بارے میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں
یہ عورت چھپنے کی چیز ہے، چھپنے کی چیز نہیں ہے. اس عورت کو جتنا چھپا کے رکھا جائے گا اتنی تمہاری گھر کے اندر بھی عزت ہوگی، تمہاری عزت ناموس آبرو کی حفاظت ہوگی. میں اس پورے مجمع کے لیے گھر کی خواتین کے حوالے سے ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آج خواتین کے لیے جسم کو چھپانا مشکل ہو چکا ہے. آج خواتین کے لیے اپنے حسن و جمال کے جلوے دکھانا دنیا والوں کے لیے آسان ہو چکا ہے. میری آج کی نوجوان بہن اور بیٹی جب گھر کی چار دیواری سے باہر نکلتی ہے اس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہوتا، اس کا چہرہ بھی ننگا ہوتا ہے، اس کا سینہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور اللہ معاف کرے آج تو ربیع الاول کے مہینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی مجلس کے اندر نوجوان لڑکیوں کو نچایا جاتا ہے جن کے سروں کے اوپر دوپٹہ بھی نہیں ہوتا. پھر وہ دنیا والوں کو حسن و جمال کے جلوے دکھاتی ہے. پھر نوجوان کہتے حضرت اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو چکا ہے. جب لڑکی سامنے آ جاتی ہے یہ نظریں بے لگام ہو جاتی ہے، نظریں بے قابو ہو جاتی ہے. آخر نوجوان کی زندگی بے داغ جوانی کیوں ختم ہو چکی ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے خواتین کے جسموں سے پردے کو اتارا آج کے نوجوان کی زندگی کے اندر سے بے داغ جوانی ختم ہو چکی ہے. دنیا کے اندر بہت سارے محلات ہیں، مکانات ہیں، لیکن کسی مکان کو کپڑے سے چھپا کے نہیں رکھا جاتا. پارلیمنٹ ہاؤس کو کپڑے سے چھپا کے نہیں رکھا جاتا. کسی صدر کے محل کو کپڑے سے چھپا کے نہیں رکھا جاتا. دنیا کے اندر ایک گھر بیت اللہ ہے جسے کالے رنگ کے کپڑے سے چھپا کے رکھا جاتا ہے. دنیا کے اندر مصنفین نے بہترین کتابیں لکھی لیکن کسی کتاب کو چھپا کے نہیں رکھا جاتا. آپ کی چھوٹی سی مسجد کی الماری کے اندر ایک چھوٹا سا قرآن ہوگا جسے دو کپڑوں کے ساتھ چھپا کے رکھا جاتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے جو حسن عطا فرمایا تھا اس کا صرف ایک حصہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر کیا. اللہ نے 99 حصے اپنے پاس چھپا کے رکھ لیے. محبوب اگر میں آپ کو مکمل حسن دے دیتا تو آپ کو مکہ والے دیکھ نہ سکتے، آپ کو ابو بکر بھی نہ دیکھ سکتا، آپ کو عمر بھی نہ دیکھ سکتا، آپ کو عائشہ بھی نہ دیکھ سکتی. میں نے صرف ایک حصہ آپ کو عطا کیا ہے. نبی علیہ السلام کا حسن بھی چھپا کے رکھ لیا گیا. اور چوتھا خود میرا رب ہے. میرے رب نے اپنے آپ کو بندوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے. میرا رب بندوں کے سامنے نہیں آیا. اگر آج کے دور کے اندر میری ماں، میری بہن اور بیٹی اسلام کی مقدس شہزادی، اسلام کی پاکیزہ شہزادی جب وہ گھر کی چار دیواری سے باہر نکلتی ہے اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم کو چھپا کے نکلتی ہے، میری اس بیٹی کی نسبت کسی اداکارہ ریما کے ساتھ نہیں ہوگی. میری اس نوجوان بہن کی نسبت کسی انڈین اداکارہ کے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ میری اس نوجوان بہن کی نسبت بیت اللہ کے ساتھ ہو جائے گی. میری اس بیٹی کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے گی. اپنے جسم کو چھپا کے نکلنے والی عورت کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جاتی ہے. بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں، جو بیٹی اپنے جسم کو چھپا کے نکلتی ہے، حسن و جمال کے جلوے نہیں دکھاتی، اس عورت کی نسبت اپنے رب کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو اللہ نے عورت کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو حضرت اما حاجرہ سلام اللہ علیہ نے وہاں پہ دوڑ لگائی. دوڑ لگا کے اسماعیل کے پاس پہنچی تو وہاں پانی کا چشمہ نکل آیا تھا جسے آب زمزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہاں پہ ایک بات کہنا اور ضروری سمجھتا ہوں. آج لوگ حج عمرہ کر کے آتے ہیں، ملنے کے لیے جاتے ہیں، جب ان کے سامنے ڈش کے اندر ایک چھوٹے سے گلاس میں جو چند گھونٹ پانی ہوتا ہے جسے آب زمزم کہا جاتا ہے، جب سامنے لا کے ٹیبل پہ رکھا جاتا ہے تو آگے سے کہتے خالص پانی ملانا، خالص پانی دینا، ملاوٹ والا پانی نہیں دینا. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. اگر آپ کے گھر کے اندر 1000 لیٹر کی ٹینکی رکھی ہوئی ہے، 1000 لیٹر پانی بھر لیا جائے اور اس 1000 لیٹر کے اندر صرف ایک قطرہ آب زمزم کا ڈال دو، ایک قطرے کے اندر جو تاثیر ہے آب زمزم کی وجہ سے 1000 لیٹر کے اندر وہی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے جب بھی آب زمزم ملے تو اس پانی کو محبت اور شوق کے ساتھ پیا کریں. بلکہ میں تو اپنے دوست احباب سے ابھی عمرے کے سفر پہ یہی کہہ رہا تھا کہ جب بھی حرمین کے اندر آب زمزم استعمال کرو تو یوں اس نیت کے ساتھ استعمال کیا کرو کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پی رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حج عمرے کے سفر پہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کنویں کے کنارے پہ بیٹھ گئے. میرے محبوب نے ڈول کنویں کے اندر ڈالا, آب زمزم پانی کو اوپر کی جانب کھینچا. اب وہ جگ نہیں تھا, گلاس نہیں تھا, ڈول بہت بڑا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈول کے ساتھ منہ لگا کر پانی کو نوش فرمایا. ڈول کے اندر بہت زیادہ پانی بچ چکا تھا. قرب و جوار کے اندر صحابہ کرام انتظار میں تھے کہ آج تو اللہ کے محبوب کا جھوٹا نصیب ہو جائے گا. عشرہ مبشرہ انتظار میں تھے, لیکن اپنے محبوب کی عظمت پہ میں قربان چلا جاؤں, اپنے محبوب کے قدموں کی خاک کے اوپر میں اپنے والدین کو قربان کر دوں, میں اپنے جسم کو قربان کر دوں. میرے محبوب نے اپنا جھوٹا نہ ابو بکر کو عطا فرمایا, نہ خلفائے راشدین کو عطا فرمایا, نہ اہل بیت کو عطا فرمایا. میرے محبوب نے سارا بچا ہوا پانی آب زمزم کنویں کے اندر ڈال دیا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ کیا آپ ہمیں دے دیتے, آپ کا جھوٹا نصیب ہو جاتا. میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ تم اپنی آنکھوں کے ساتھ میرے وضحا والے چہرے کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہو, تمہیں میرا جھوٹا نصیب ہو جاتا ہے, میری صحبت بھی نصیب ہو جاتی ہے. لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے گناہگار امتیوں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھا ہوگا, میرے ان گناہگار امتیوں کا کیا بنے گا؟ یہ آب زمزم پانی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا, اور میری نبوت قیامت تک چلے گی جب تک میرا امتی چاہے اپنے علاقے کے اندر پانی استعمال کرے گا یا مکہ کے اندر آ کے پانی استعمال کرے گا, جو ہی آب زمزم کا قطرہ اپنے حلق کے اندر ڈالے گا میرے امتی کو اپنے محبوب کا جھوٹا نصیب ہو جائے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی ایڑیوں کی جگہ سے آب زمزم پانی جاری ہو گیا. جب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ غور کرتا ہوں تو مجھے اس سے بڑا کمال نظر آتا ہے. زمین سے پانی تو نکل آتا ہے, اگر یہاں پہ 100 فٹ کا بور کر لیا جائے تو پانی نکل آئے گا, کہیں پہ 500 فٹ کا بور کر لیا جائے تو پانی نکل آئے گا. میرے محبوب کا کمال کیا تھا, میرے محبوب کا اعزاز کیا تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر پہ جا رہے تھے, راستے کے اندر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, قافلے کے اندر پانی ختم ہو گیا, شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی, نماز کا وقت ہوا, وضو کرنا تھا, لیکن ہم نے پانی تلاش کیا, مل نہ سکا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر پہنچے اور جا کے عرض کہ اللہ کے نبی پانی ختم ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا قافلے کے اندر پانی تلاش کرو. جب پانی تلاش کیا گیا تھوڑا سا پانی مل گیا, جو مٹی کے پیالے کے اندر تھا وہ مٹی کا پیالہ اتنا چھوٹا تھا, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے اندر اپنی 5 انگلیاں پھیلا نہیں سکتے تھے, بلکہ میرے محبوب نے 5 انگلیوں کو یوں جمع فرمایا اور اس چھوٹے سے پیالے کے اندر رکھ دی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے لوگوں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, اللہ نے محبوب کی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری فرما دیے. اللہ نے محبوب کی انگلیوں سے پانی کو جاری فرما دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے کمالات سے نوازا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا ید بیضا. جب ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے پھر ہاتھ باہر نکالتے تھے تو وہ سورج اور چاند کی طرح چمک رہا ہوتا تھا. لوگ بڑے حیران ہوتے تھے. جب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ غور کرتا ہوں مجھے اس سے بھی بڑا کمال نظر آتا ہے. حضرت ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے بیٹے نے پوچھا امی جان آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا دیکھا ہے, میرے سامنے تھوڑا سا حسن بیان کر دیں. ان کی والدہ نے سمندر کو کوزے کے اندر بیان کرتے ہوئے بند کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے لو رأیتہ, اگر آپ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے لقلت الشمس طالعۃ, اے میرے بیٹے آپ یوں کہنے پہ مجبور ہو جاتے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کیسے تھے. آج ہر امتی کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ اللہ میں کھلی آنکھوں کے ساتھ تیرے محبوب کی زیارت نہیں کر سکا, اللہ میں کھلی آنکھوں کے ساتھ والضحا والا چہرہ نہ دیکھ سکا, اللہ تو مجھے خواب کے اندر اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما دے. یہ ہر امتی کی چاہت ہوتی ہے, لیکن میں اس پورے مجمع سے درخواست کروں گا
اگر اس پورے مجمع کو اپنے محبوب کا مبارک حلیہ یاد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس حلیے کی وجہ سے خواب کے اندر ضرور زیارت نصیب فرمائیں گے۔ میرے محبوب کا مبارک حلیہ کیا تھا؟ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے عظیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، قدر بلندی کی طرف مائل تھا۔ عظیم الحامتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک قدر اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ واسع الجبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی قدر کشادہ تھی۔ اعزج الحواجب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں مبارک بالکل باریک خمدار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھووں کے درمیان ایک رگ تھی، جب میرے محبوب کو غصہ آتا تھا وہ رگ بھڑکنا شروع ہو جاتی تھی۔ اکحل العینین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں قدرتی طور پر سرما آلود تھی۔ آپ کی آنکھوں کے اندر سرخ رنگ کے ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ آپ کی مبارک پلکیں دراز تھی۔ اقن الارنین، میرے محبوب کی ناک مبارک کا بانسا یہ قدر بلند تھا، کانما یعلوہ النور، ہر وقت یہاں پہ نور ٹپکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ سہل الخدین، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نہ اندر کو دھسے ہوئے نہ باہر کو نکلے ہوئے، بالکل برابر ہموار تھے۔ جب میرے محبوب کے رخسار پہ پسینہ آتا تھا تو پسینہ کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ذلیع الفم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک قدر کشادہ تھا۔ جب گفتگو فرماتے تھے میرے محبوب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو جیت لیا کرتے تھے۔ مفلج الاسنان، آپ کے دانتوں کے درمیان قدر خلا تھا۔ جب میرے محبوب گفتگو فرماتے تھے دانتوں کے درمیان سے نور کی شعائیں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ قص اللحیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی، سینے مبارک کو گھیر لیا کرتی تھی۔ داڑھی مبارک کے اندر 17 یا 19 کے قریب سفید بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قدر کشادہ تھا، سینہ مبارک پیٹ مبارک بالکل برابر ہموار تھا۔ یہ پیٹ نہ اندر کو دھنسا ہوا نہ باہر کو نکلا ہوا، بالکل برابر تھا۔ سینے مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی باریک لمبی لکیر تھی۔ اس کے علاوہ سینے کے اوپر بال نہیں تھے، اس لکیر کے علاوہ پیٹ کے اوپر بال نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں پر گوشت تھی، آپ کا ہاتھ نرم و ملائم تھا، ریشم کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ میرے محبوب کی مبارک انگلیاں قدر طویل تھی، آپ کی کلائیاں، آپ کے جوڑ مبارک مضبوط تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے، پاؤں کے اوپر والا حصہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے تیل لگایا گیا ہو۔ جب پانی کا قطرہ گرتا تھا دائیں بائیں بہ پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا، درمیان کے اندر مہر نبوت تھی۔ رجل الشاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک قدر گھنگریالے تھے، کبھی کانوں کی لو تک ہوتے تھے، کبھی کندھوں تک ہوتے تھے، کبھی کندھے اور کانوں کی لو کے درمیان ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اوپر سے نیچے کی جانب اتر رہے ہوں، ذرا جھک کے چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اچانک کسی کے سامنے تشریف لاتے، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند نکل آیا ہو۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین نہ آپ سے پہلے دیکھا ہے نہ آپ کے بعد دیکھا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اپنے حجرے کے اندر بیٹھ کر کپڑوں کی سلائی کر رہی تھی، میرے حجرے کے اندر چراغ میں تیل نہیں تھا، اندھیرا تھا، سلائی کرتے کرتے وہ سوئی میرے ہاتھ سے نیچے گر گئی، میں نے سوئی کو تلاش کیا مگر سوئی مجھے مل نہ سکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بڑی حیران تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے اندر داخل ہوئے، آپ نے جو ہی اپنا قدم مبارک اندر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی نور کی شعائیں جب میرے حجرے پر پڑی
تو میرا پورا حجرہ جگمگا اٹھا، میرا پورا حجرہ روشن ہو گیا، میری گمشدہ سوئی بھی چمک اٹھی، میں نے جلدی سے سوئی اٹھائی اور مسکرا پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ کیوں مسکرائی ہو؟ میں نے جواب دیا اللہ کے نبی سوئی گم ہو چکی تھی، میں تلاش کر رہی تھی، مل نہ سکی۔ آپ جو ہی اندر داخل ہوئے آپ کے چہرے انور کی نور کی شعائیں، حسن و جمال کے جلوے جب میری گمشدہ سوئی کے اوپر پڑے تو میری گمشدہ سوئی بھی چمک اٹھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً جلال آ گیا، آپ نے جلال میں آ کے فرمایا عائشہ الویل الویل الویل، ہلاکت اور بربادی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں نے عرض کہ اللہ کے نبی کس بدبخت کے لیے ہلاکت ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ جو بندہ میرے چہرے کے دیدار سے محروم کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں نے پھر عرض کیا اللہ کے نبی آپ کے چہرے کا دیدار کون بدبخت نہیں کر سکے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ ہر بندہ میرا دیدار کر سکے گا مگر بخیل آدمی میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ امی عائشہ کی میں عظمت پہ قربان چلا جاؤں، وہ بات کو آگے بڑھاتی چلی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کہ اللہ کے نبی بخیل کون ہوتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جس بندے کے سامنے میرا نام محمد لیا جائے وہ بندہ میرے نام کو سن کے میری ذات پہ درود نہ پڑے یہ بخیل ہوتا ہے اور قیامت کے دن میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے ایک مرتبہ کسی نے شہد کی مکھی سے تخیلات کے اندر پوچھا شہد کی مکھی جب تو پھلوں کے اوپر بیٹھتی ہے تو کچھ پھل میٹھے ہوتے ہیں کچھ ترش ہوتے ہیں اور کچھ کھٹے ہوتے ہیں، لیکن جب تو شہد نکالتی ہے تو شہد میٹھا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو شہد کی مکھی نے جواب دیا کہ میں میٹھے رس، کھٹے رس اور ترش رس ان سارے رسوں کو جمع کر لیتی ہوں، صرف ایک مرتبہ آمنہ کے لال کی ذات پہ درود پڑھتی ہوں، اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ کھٹے رسوں کو میٹھا فرما دیتی ہیں۔ اگر ایک مرتبہ درود شریف کی برکت سے کھٹے رس میٹھے ہو سکتی ہیں، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں اگر بندہ صبح سے لے کر شام تک بار بار درود شریف کا اہتمام کرے، پریشانیوں کی وجہ سے جو آج ہماری زندگی کڑوی بن چکی ہے، ہماری زندگی کے اندر بیماریاں آ چکی ہیں، اللہ درود شریف کی برکت سے ہماری زندگیوں کو میٹھا بنا دیں گے۔ تو بات میں کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے کمالات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو موسیٰ علیہ السلام کے کمالات سے بڑھ کر کمالات عطا فرمائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے کمالات عطا فرمائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بیمار کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے اللہ اس بیمار کو صحت عطا فرما دیتے تھے۔ بہت بڑے کمال اور اعزاز کی بات ہے جب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ غور کرتا ہوں تو مجھے اس سے بڑا کمال نظر آتا ہے۔ جب میرے محبوب کا ہاتھ کسی کے جسم پہ پھرتا تھا اللہ جسمانی بیماری بھی ختم فرما دیتے تھے، اللہ روحانی امراض کو بھی ختم فرما دیا کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک نوجوان حاضر ہوا اور نوجوان نے آ کے عرض کہ اللہ کے نبی آپ مجھے زنا کی اجازت دیجئے، مجھے بدکاری کی اجازت دیجئے۔ اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو دھکے دے کر نکال دیتا کہ تو مجھ سے زنا کی اجازت مانگتا ہے، مجھ سے بدکاری کی اجازت مانگتا ہے، لیکن میرے محبوب تو لوگوں کو قریب کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا ذرا میرے قریب آ جا۔ جب وہ نوجوان قریب آیا تو آپ نے فرمایا بیٹا تو نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجئے، میں اپنی خواہشات پہ قابو نہیں پا سکتا، اپنے جسم پہ قابو نہیں پا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا میری ایک بات تو توجہ کے ساتھ سماعت کر۔ اس نوجوان نے عرض کہ جی اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اگر کوئی بندہ تیری بیٹی کے ساتھ بدکاری کرے کیا تو برداشت کرے گا؟ نہیں اللہ کے نبی میں تو برداشت
نہیں کروں گا. اچھا بیٹا اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ یہ غلط حرکت کر لے, تیری والدہ کے ساتھ غلط حرکت کر لے, کیا تو برداشت کرے گا؟ اللہ کے نبی میں تو برداشت نہیں کر سکتا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اگر میں تجھے اجازت دے دوں تو کسی لڑکی کے پاس جائے گا, آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی, آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی, وہ بھی تو کسی کی بیوی ہو سکتی ہے, والدہ ہو سکتی ہے. بیٹا جب تو برداشت نہیں کر سکتا اس عورت کے بھائی گھر کے افراد کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی پھر آپ میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ مجھے اس گناہ سے محفوظ فرما دے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے سینے کے اوپر اپنا برکتوں والا, اپنا شفقت و رحمت والا ہاتھ یوں سینے کے اوپر رکھا اور میرے محبوب نے دعا دے دی, اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ اس نوجوان کے دل کو پاکیزہ بنا, اس نوجوان کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. نوجوان کہنے لگا اللہ کے محبوب نے دعا بھی دے دی, اپنا برکتوں والا ہاتھ میرے سینے پہ رکھ دیا. نوجوان باپ کے اندر بڑھاپے کی عمر کے اندر کہا کرتا تھا لوگوں جب سے اللہ کے نبی نے میرے سینے کے اوپر اپنا برکتوں والا ہاتھ رکھا میں اس دن سے لے کر آج تک ایک تو ان برکتوں والے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں اور دوسرا اس ہاتھوں کا اثر یہ ہوا مجھے پوری زندگی کے اندر سب سے زیادہ نفرت زنا کے گناہ سے تھی. یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت کے اوپر بیٹھ گئے پتا چلا کہ والد کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص خادم بشیر کے ہاتھ بھیجی اور خادم بشیر سے کہا کہ میرے والد کے پاس چلے جاؤ, اس قمیص کو آنکھوں کے ساتھ لگاؤ گے تو آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی. وہ خادم آیا, قمیص کو آنکھوں کے ساتھ لگایا. بہت بڑے کمال اور اعزاز کی بات ہے, قمیص کا لگنا تھا, اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو آنکھوں کی بینائی عطا فرما دی. بہت بڑے کمال اور اعزاز کی بات ہے. جب میں دو جہاں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ غور کرتا ہوں مجھے اس سے بھی بڑا کمال نظر آتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں احد کے میدان کے اندر میری آنکھ کے کنارے پہ تیر لگا, میری آنکھ اندر سے نکل کر رخسار کے اوپر لٹک گئی. میں دوڑتا اور بھاگتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کے اندر پہنچا. میں نے جا کے عرض کہ اللہ کے نبی میری آنکھ کے کنارے پہ تیر لگ چکا ہے, آنکھ اندر سے نکل کر رخسار کے اوپر لٹک چکی ہے. اللہ کے نبی میری نئی نئی شادی ہو چکی ہے, میں گھر جاؤں گا تو بیوی مجھ سے نفرت کرے گی, میرے گھر کے افراد مجھ سے نفرت کریں گے. اللہ کے نبی میری آنکھ کے لیے دعا کر دیجئے. صحابی رسول فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ کو اپنے دائیں انگوٹھے کے ذریعے اٹھایا اور اس خول کے اندر فٹ کر دیا اور برکت کی دعا دے دی. صحابی رسول بڑھاپے کی عمر میں جا کے فرمایا کرتے تھے لوگوں اللہ کی قسم میری اس آنکھ کی بینائی اس آنکھ سے زیادہ تیز ہے چونکہ اس آنکھ کو میرے محبوب کا انگوٹھا لگ چکا ہے. جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انبیاء کرام کے کمالات عطا فرمائے ہوں اس محبوب کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا. آج حق یہ بنتا ہے کہ اس محبوب کے ساتھ سچی محبت کی جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق کیا جائے. پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا, نبی کے پیار کو دل میں بسانا عین ایمان ہے, نبی کے پیار کو دل میں بسانا عین ایمان ہے, تڑپنا لوٹنا آنسو بہانا عین ایمان ہے, بجا کعبے کو جانا فرض ہے ایمان والوں کا, نبی کے روضہ اقدس پہ جانا عین ایمان ہے, جہاں پر بھی رسول پاک کا نقش کف پا ہو وہاں کی خاک آنکھوں میں لگانا عین ایمان ہے. اسی میں ہے سر بلندی اگر ہم سمجھیں, ہر ارشاد نبی پر سر جھکانا عین ایمان ہے. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں ہم اس دین کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آئیں. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے اس 5-6 فٹ وجود کے اندر نہیں آئے گی اس وقت تک ہم صحیح معنوں کے اندر عاشق رسول نہیں بن سکتے. میں ایک مثال دیتا ہوں. جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ایک شخص رات کے وقت اپنی گلی کے اندر لائٹنگ کرتا ہے, اپنی گلی کے اندر جھنڈیاں لگاتا ہے اور لائٹنگ اور جھنڈیاں لگا کر
رات کو دن کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. دن کا سما نظر آتا ہے، یہ پوری رات گلی سجانے کے اندر مصروف رہتا ہے، حتیٰ کہ تہجد کا وقت ہو جاتا ہے. یہ بندہ تہجد کے وقت جب بستر پہ آتا ہے تو اوندے منہ گرتا ہے. اسے نہیں پتا کہ مجھے نیند کب آئی، اور جس وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے فجر کی نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے، آسمان پہ سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے. یہ بندہ جلوس کے اندر شامل ہوتا ہے اور اپنی زبان سے ایک نعرہ لگاتا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غلامی رسول میں موت بندے کو قبول ہونی چاہیے، لیکن موت سے پہلے کی جو زندگی ہے یہ زندگی بھی غلامی رسول میں قبول ہونی چاہیے. وہ بندہ مجھ سے نہ پوچھے، وہ بندہ آپ سے نہ پوچھے، وہ بندہ محلے والوں سے نہ پوچھے، وہ بندہ اپنے ضمیر کے اندر، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنے دل سے پوچھے، کیا مجھے عشق رسول میں سے کچھ ملا ہے؟ مجھے محبت رسول میں سے کچھ ملا ہے؟ میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گا، اس کا دوست کچھ نہیں کہے گا، اس کا ضمیر اسے چیخ چیخ کے کہے گا، تجھے عشق رسول میں سے کچھ بھی نہیں ملا، تجھے ذرہ برابر رتی برابر بھی نہیں ملا. وہ بندہ ضمیر سے پوچھے گا مجھے کیوں نہیں ملا؟ میں نے تو جھنڈیاں لگائی ہیں، میں نے تو لائٹنگ کی ہے، میں جلوس کے اندر بھی شامل ہو گیا. اس کا ضمیر چیخ کے کہے گا اگر تو عاشق رسول ہوتا تو اس نماز کو کبھی قضا نہ کرتا جو محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آج کا امتی بڑے آرام سے نماز کو قضا کر دیتا ہے. میرا ایک عقیدہ ہے، آپ حضرات کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے اوپر جو پسینہ لگا ہوا ہے، پسینہ کا ایک قطرہ جو سوئی کی نوک کے برابر ہے، وہ پسینے کے قطرہ دنیا جہان سے افضل ہے. بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے یہ نکلنے والا پسینہ عرش سے بھی افضل ہے، یہ آسمانوں سے بھی افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا پسینہ اگر اتنا افضل اور قیمتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کتنے قیمتی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے نکلنے والا یہ خون کتنا قیمتی ہوگا. یہ خون بھی قیمتی ہے، یہ آنسو بھی قیمتی ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کی خاطر اپنے جسم سے خون بھی بہایا ہے. اب اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو اپنا محبوب بنایا. اب حق تو یہ بنتا تھا اللہ تعالیٰ محبوب کو اپنے پاس عرش پہ بٹھا لیتے. محبوب دنیا کے اندر نہ جائیے، آپ کو مکہ کے اندر پتھر مارے جائیں گے، آپ کو طائف کے میدان کے اندر پتھر مارے جائیں گے، آپ کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے جائیں گے. لیکن اللہ نے محبوب کو اپنے پاس نہیں بٹھایا، مکہ کے اندر بھیج دیا. آپ کو پتھر بھی مارے گئے، راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کے اوپر کوڑا کرکٹ بھی ڈالا گیا، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجلا بھی ڈال دی گئی. نبی علیہ السلام کو ان تمام تر مراحل سے گزارا گیا. وجہ کیا تھی؟ اللہ اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے، میرے بندوں مجھے اپنے محبوب سے بڑھ کر دین بھی پیارا ہے. اسی دین کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے خون بہایا گیا. اسی دین کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل چکے ہیں. اسی دین کی خاطر نبی علیہ السلام نے مشقتیں اٹھائی ہے. آج نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے ایک تم 5 وقت کے نمازی بن جائیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. جس امتی کے دل کے اندر نبی علیہ السلام کی سچی محبت ہوتی ہے، سچا عشق ہوتا ہے، وہ نماز کو کسی حال کے اندر بھی نہیں چھوڑتا، وہ نماز کو قضا نہیں کرتا، وہ نماز کا ناغہ نہیں کرتا. دکان کے اندر بھی نماز کی پابندی کرتا ہے، گھر کے اندر بھی نماز کا اہتمام کرتا ہے. اسی طرح جس بندے کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سنتوں کو اپناتا ہے. پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اب تک نہ سمجھ پائے ہم لوگ یہ برسوں میں، اب تک نہ سمجھ پائے ہم لوگ یہ برسوں میں، جنت ہے غلاموں کی سرکار کے قدموں میں. باتوں سے بھلا کوئی منزل پہ پہنچتا ہے، یہ بات بتائیں جو مصروف ہے باتوں میں. سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئیں، امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں. سرکار کی سنت پر جنت کی ضمانت ہے. خود لوگ بھٹکتے ہیں خود ساختہ راہوں میں. اسلام کی تاریخ جو پوچھے کوئی کیا ہے، اسلام کی تاریخ جو پوچھے کوئی کیا ہے،
کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے. اسلام پورا کا پورا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے. اسلام پورا کا پورا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاؤں کا نام ہے. اگر ہم تمام تر زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق گزاریں گے، اللہ اس دنیا کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائیں گے اور ہمیں محشر کے میدان کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے قدموں کے اندر جگہ نصیب فرمائیں گے. بعض مرتبہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اس چیز کو بحث کے اندر لے کے آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. جو لوگ یہ بحث لے کے آتے ہیں ان لوگوں کو اس کے علاوہ کوئی اور بحث نہیں ملتی، کسی اور چیز کو زیر بحث لے آئیں. آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ہی کیوں ملے، ان کے اوپر بحث کیوں کی جاتی ہے، جھگڑا کیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جنتی اور کچھ لوگ کہتے ہیں جہنمی ہے. نعوذ باللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بارے میں مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں کیا کہتا ہوں؟ میں اپنے اکابرین کی بات مانتے ہوئے عرض کروں گا، حضرت یونس علیہ السلام ایک مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں اور اس مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 جانور جنت کے اندر جائیں گے. حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت کے اندر جائے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ جو جنت کا مینڈا آیا وہ بھی جنت کے اندر جائے گا. اور اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب کہف کا کتا بھی جنت کے اندر جائے گا. اور حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں گئے وہ مچھلی بھی جنت کے اندر جائے گی. یہاں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے کی بات ہے، اگر وقت کے پیغمبر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن گزارتا ہے، اس پیغمبر کی رفاقت کی وجہ سے اس مچھلی کو جنت نصیب ہو جاتی ہے. اور جس آمنہ کے پیٹ میں میرے محبوب نے 9 مہینے گزارے، کیا وہ آمنہ جنت کے اندر نہیں جائے گی؟ اگر مچھلی جا سکتی ہے جس کے پیٹ کے اندر 40 دن گزارے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے محبوب کی برکت سے والدین کو بھی جنت عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.